السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اولاد پر، ان کے اصحاب پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین اکرام، حالات حاضرہ پر ہر مسلمان فکر مند ہے، چاہے وہ ہندوستان کے حالات ہو یا ہندوستان کے باہر فلسطین وغیرہ کے حالات ہوں، مسلمانوں کے خلاف ہی جا رہے ہیں اور سب مسلمان پریشان ہیں کہ ان کا مقابلہ کیسے کریں، ان حالاتوں کا مقابلہ کیسے کریں۔ یاد رکھ لیجئے، ایک مومن، ایک ایمان رکھنے والے کی زندگی میں حالات کیسے بھی کیوں نہ آ جائے، ان تمام حالاتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس رول ماڈل، اس کے پاس اسوہ، اس کے پاس نمونہ کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ صرف اچھے معاملات کے لیے نہیں، ہر وقت کے لیے ہمارے پاس رول ماڈل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایسے حالات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، بیسٹ رول ماڈل، سب سے بہترین رول ماڈل، کہ ہم جس حالات میں ہیں اس سے ورسٹ کنڈیشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہ کر دین کو غالب کر بتایا۔ سورہ انفال آیت نمبر 30، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کیا کیا چالیں نہیں چلے، آپ کو نکال دیں گے، آپ کو ختم کر دیں گے، آپ کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ تم اپنی چالیں چلو اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چلنے والا ہے۔ اللہ has his own plannings۔ تو یہ آیت ہمیں کیا یقین دلاتی ہے کہ حالات ہمارے کتنے بھی خلاف کیوں نہ جائیں، لوگ ہمارے خلاف کتنی بھی چالیں کیوں نہ چل لے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم ہی کامیاب رہیں گے۔ بس یہاں پہ شرائط ہے، ایسے ہی کامیابی نہیں ملنے والی، ایسے ہی آسمان سے فرشتے نہیں اترنے والے، ایسے ہی جو ہے ہمارا روح کافروں پر نہیں بیٹھنے والا۔ اس کے لیے کچھ اصول ہیں، اس کے لیے کچھ ضابطے ہیں جن کو پورا کرنا ہے، جس میں ہم مسلمان بہت پیچھے۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کا سمپل اصول ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ زبان سے پوری والی بڑی پروٹیسٹ میں نکل جائے اور یہ ارادہ کرے کہ حالات بدل جائیں گے، نہیں بدل سکتے، کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا؟ جب تک تم خود بدلنے کا ارادہ نہ کرو میں تمہاری حالتوں کو بدلنے والا نہیں۔ افسوس 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 کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان صرف زبان سے بدلاؤ چاہتے ہیں، عملی طور پر بدلاؤ نہیں چاہتے۔ زبان سے اتنی فکر مند الفاظ نکلیں گے کہ سننے والے کو لگے کہ سب سے زیادہ امت کا فکر مند یہی شخص ہے۔ جب بات نماز کی آتی ہے، اچھا پڑھیں گے، عمل صالح کی آتی ہے، کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو کیسے کیسے نہیں ستایا گیا، ان کے گھر چھینے گئے کہ نہیں چھینے گئے،
جس شہر میں بچپنا گزارا اس شہر سے باہر بھیجے گئے. اتنا ہی نہیں، جو کمزور تھے ان پر طرح طرح کا ظلم کیا گیا، پورے خاندان کو بائیکاٹ کیا گیا. اب شہر چھوڑ کر چلے گئے تو بھی پیچھا چھوڑے. مدینے کو چلے جانے کے بعد بھی کافرین مکہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے تھے مسلمانوں. اتنے سب حالاتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فتح مکے والی صورت پیدا کی، مسلمان غالب آئے. ان تمام تکالیفوں کے بعد بھی مسلمان کامیاب ہوئے. کیا چیز ان میں تھی ان پورے وقت میں؟ سب الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں. اطمینان سے سوال کرتا ہوں، جو شروعاتی دور تھا اقرا سے لے کر فتح مکہ تک کا پوری تکالیف میں گزرا، لیکن کیا وہ چیز تھی جس نے اتنی بڑی کامیابی کی طرف مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو لگایا؟ کچھ بھی حالات کیوں نہ آئے تھے، اللہ کی توحید بیان کرنے سے پیچھے صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول نہیں ہٹے تھے. کمزوروں کو مارا جا رہا تھا لیکن پھر بھی دین کی دعوت جاری تھی. باہر بھیجا جا رہا ہے شہر سے، پھر بھی دین کی دعوت باقی ہے. اللہ اکبر. اتنے سخت حالات تھے. طائف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیسے حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے. پوری طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے ہوئے تھے اور عام الحزن اپنی زندگی سے گزرا ہے. یہ سب حالات کے بعد بھی آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب حاجی حج کے لیے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک خیمے میں جا کر دین کی دعوت دیا کرتے تھے. وہی وہ حالت تھی جس نے مدینے کے مسلمانوں تک دین کو پہنچایا. مسلمانوں کے لیے ہجرت کے لیے راستے کھلے، مسلمان غالب ہوئے، سب راستے کھلے. اس کی بنیاد کیا تھی؟ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ دین الہی کو دوسروں تک پہنچانا، دعوت دین کے کام کو تھامے رکھنا. لیکن افسوس کہ آج ہم نے اس کام کو پسے پشت ڈال دیا. سب کریں گے، پروٹیسٹ کے لیے تیار، جو بولتے وہ کرنے کے لیے تیار، لیکن جب بات دین کو تبلیغ کرنے کی ہو، اللہ کی توحید کو دنیا میں پھیلانے کی ہو، اللہ کی توحید کو کافروں تک رکھنے کی ہو، اس میں ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں میرے بھائیوں، جب اطمینان سے آپ دیکھ کر دیکھیں گے تمام انبیاء اکرام اپنی اپنی زندگی کے مشکل حالات میں بھی ایک چیز کو تھامے ہوئے تھے. وہ کیا تھا معلوم؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے دغا بازی کی، کنویں میں ڈالے گئے، بازار میں بیچے جا رہے ہیں. پھر جو کام نہیں کیا اس پر الزامات لگ رہے ہیں، قید میں ہے. اتنی مشکل ہے کہ نہیں؟ دیکھو بھائی، زبان سے بولنا بہت آسان. یوسف علیہ السلام کو جو پریشانی ہے پوری سائیکولوجیکل، انسان جو فزیکل ٹینشن ہے اس کو بھی ذہنی کی سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن جب اس کو مینٹلی پریشر دیا جاتا ہے، سائیکولوجیکلی اس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، تو انسان ذہنی کی برداشت کرنے کی طاقت کھو دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھیں تو پورے ایسے معاملات ہیں جو ان کے مینٹل ہیلتھ کو خراب کرنے والی ہے. ایسے حالات میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اللہ اکبر. اتنے مشکل حالات میں بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی تو سچا ہے، حق ہے. یہی ہمارے لیے نمونہ ہے. حالات بدلیں گے تو دعوت تبلیغ سے ہی بدلیں گے. یہی پہلی چیز. آج کے حالات میں اگر مسلمان کامیابی چاہتے ہیں، پہلی چیز جو کرنا ہے وہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. اس کی دلیل ہم ہر نبی کی زندگی سے لے سکتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں نے مثال دے کر بتائی، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے مثال دے کر فرمائی، بلکہ یہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا لیجیے. آج کی جو سیاست ہے، آج کی جو گورنمنٹ ہے، اس سے شدید، اس سے زیادہ سخت، اس سے بڑے بڑے قانون جب مقابلے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جاؤ پہلے اس کو کیا دو؟
راستے کھلیں گے. وہ جو دین کی دعوت ہی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یقین پیدا کیا. انما ربی سیہدین کا جو یقین ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ یقین تھا کہ میں اپنی زندگی لگایا کس کے پیچھے؟ اس رب کے دین کو پھیلانے کے لیے. اسی کے لیے میں نے سب کیا. اب یقین ہے کہ وہ مجھے ایسے سمندر میں ڈبا کر نہیں چھوڑے گا. وہ یقین جو پیدا ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے معلوم؟ جب انسان اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کو پھیلانے میں لگا. تو پہلی چیز جو آج ہمیں کرنی ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلے, اگر ہمیں سچی طور پر پریشانی ہے کہ مسلمانوں کے مساجد کا کیا ہوگا, مسلمانوں کے مدارس کا کیا ہوگا, اگر صحیح معنوں میں ہمارے اندر فکر ہے تو پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے دین کو پھیلانے میں ہمیں اور استقامت سے لگ جانا چاہیے. پہلی چیز. اور دو کام ساتھ میں کرنے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ہی فرمایا, انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سب مل کر جو پلاننگ کرنا ہے تمہارے ساتھ, جتنی برائی کرنے کا ارادہ ہے تب ارادہ کر لیں, لیکن آپ دو چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں. من یتقی ویصبر, اللہ کا ڈر, صبر. یہ دو چیزوں کو اگر تھامے ہوئے ہیں, کیا نہیں سوچا اللہ اکبر, یہ کب آ رہی آیت؟ جب پہچان لیا گیا کہ ہاں آپ ہی یوسف ہیں, جب فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں, تو جملے کیا نکلتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے, صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے. اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں, گھر والوں نے بھی آپ کے ساتھ چالی چلی. جہاں پر گئے وہاں ویلیو نہیں معلوم ہوئی, کنویں سے نکال کر بھیجا جا رہا ہے, اور جس جگہ پہ گئے وہاں پر بھی آپ کے ساتھ چالیں چلی جا رہی. اور بڑی مشکل سے پھر کہاں گئے؟ قید خانے میں گئے. وہاں پر بھی ایک شخص کو ریکمینڈ کیا کہ ذرا باہر جا کر بتاؤ, اور وہ بھی شیطان نے اس کو بھی بلا دیا. پھر جا کر تعبیر بتائی جا رہی ہے, پھر اپنے کام میں لگے ہیں. یہاں میرے ساتھ پورا برا ہو لگے, میں کہ کوئی دوسروں کا اچھا چاہوں بول کر صرف تعبیر بتائے, تعبیر کے ساتھ پورے چیزیں بتائے. یہ ایک مومن کا شیوا ہے. لائف کتنی بھی اس کو کام بھی ڈھکیلے, لیکن وہ اپنے مورال سے, وہ اپنی صحیح باتوں سے پیچھے نہیں ہٹتا, وہ اس میں لگا رہتا ہے. کتنے سارے مشکلات آئے, تمام مشکلات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبے سے نوازا. کیوں؟ دو چیزیں, اللہ کا ڈر. جہاں بھی تھے, بادشاہ کے دربار میں تھے تبھی بھی اللہ کے خوف میں تھے, قید خانے میں تھے اللہ کے خوف میں تھے, اور یہ تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ صبر کا معاملہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا. صحابہ اکرام نے سب کچھ کھویا, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی بھی عطا کی. تو کہنا یہی مقصود ہے. صرف زبان سے ہم باتیں کریں گے, چاہے کہ ہوٹلوں میں, واٹس ایپ میں ادھر ادھر سینڈ کریں گے کہ وقت بل فلاں 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 فلسطین فلاں فلاں فلاں. اطمینان سے سوال کرتا ہوں, کیسے حالات بدل رہے ہیں؟ سیلف سیٹسفیکشن, ہاں میں فکر کر رہا ہوں. صرف ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں کہ ہاں ہمیں سچ میں فکر ہے. اگر سچ مچ میں آپ حالات بدلنا چاہتے ہیں, ایسی حالت نہیں بدلتی. اللہ کے رسول ایسے پہاڑی میں کھڑے دین کی دعوت دیتے حالت بدلے گیا. وقت لگتا ہے لیکن استقامت ضروری ہے. حالات اب ہمارے جتنے سخت ہیں ضرور بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل ہے حالات کو بدلنا, وقت کو بدلنا, لوگوں کے دلوں کو بدلنا, کچھ مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم بدلیں, ہم یہ کوشش کریں کہ میں سچا پکا مومن بنوں, صحیح دین پر قائم رہوں, دین کو پھیلاؤں, صبر کروں, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے. تو آج کے اس پلیٹ فارم سے یہی میسج میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ حالات ہمارے کتنے بھی خلاف کیوں نہ جائیں, ایک مومن اپنے دل کو مطمئن رکھتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ غالب علی, جو کچھ ہو رہا ہے اس پر غالب کون ہے؟ مودی ہے, کوئی بڑی سیاست ہے, امریکن پریزیڈنٹ ہے. اللہ غالب علی,
آپ کے جتنے معاملات ہیں، چاہے اجتماعیت پر ہو چاہے انفرادی طور پر ہو، سب پر غالب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم واپس سے دین کو پھیلانے میں لگ جائیں۔ تقوی کو اختیار بالکل بہت جامع مضمون ہے، لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے مختصر طور پر میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ جب تقوی کی بات آئی تو قرآن بڑی بڑی دلائل دیتا ہے کہ ہاں تقوی اختیار کرو، یہ انعامات ہیں۔ تو یہاں سے اور ایک روشنی ملے گی کہ ہمارے حالات کیسے بدل سکتے ہیں۔ جب بات صبر کی آئی تو صبر سے ہمیں دلائل ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کے ذریعے سے کیسے حالات کو بدلاتے ہیں۔ جامع عنوان ہے، میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ 3 چیزوں کو تھام لو، دین کو پھیلانے کے کام میں استقامت سے لگ جاؤ، تقوی اختیار کر لو، صبر کو تھام لو، پھر دیکھو کہ حالات انشاءاللہ ہمارے کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالاتوں کو بدلے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پستی سے زوال سے نکال کر بلندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔